سونے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ساتھ یہ کوشچن کرنا ہے کہ اگر مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ قیامت کا دن حق ہے، سوال جواب حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا حق ہے، تو پھر میرے عمل میں اس طرح سے بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا جیسے آنا چاہیے؟ رائٹ، یہ کوشچن ہونا چاہیے۔ میں ابھی بھی کیوں کہیں پہ جاتی ہوں تو چغلی لگاتی ہوں، ابھی بھی اگر میں نہیں لگاتی تو میں سن کے آ جاتی ہوں، ابھی بھی ایسا کیوں ہے کہ مجھے کیا چیز روکتی ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈال لو تو میری اوڑھنی ابھی تک کہاں ہے؟ میں اپنا سر کور کرتے ہوئے کیوں ابھی تک اپنے نفس کی اتنی غلام ہوں؟ میں کسی پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، رائٹ؟ یہ صرف ایک کوشچنز ہیں جو ہمارے اندر جاگنے چاہیے کہ اس کی ریزن اللہ سبحانہ، آپ کو پتہ ہے بہت مزہ آئے گا کہ آج آپ کو اس کی ریزن سمجھ آئے گی کہ وجہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں ان 2 صورتوں میں بتایا۔ اچھا، پہلی میں تو آپ دیکھیے، مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے نا، وہ تو تھا کہ وہ وسیلہ بناتے تھے، بتوں کے آگے بیٹھ جاتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ سبحانہ کہتے انہی سے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ان کے اندر ڈر تو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نا۔ لیکن وہاں پہ کیا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے تھے، اس میں پیغام میں کیا تھا کہ عمل آپ کا چینج نہیں ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، تو اس کا حکم کہاں سے آ رہا تھا؟ قرآن سے آ رہا تھا نا، کہ جو تم عمل کر رہے ہو اس میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کو بدلو۔ اب جب انہوں نے وہ عمل نہیں بدلنے تھے کیونکہ ان کا نفس اس کے اوپر راضی تھا، ان کا نفس ان کو دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا تھا، آج یہ ساری چیزیں آپ اپنے اوپر رکھ کے کیجئے گا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اصل چیز تھی نا اس میں شک ڈال دیا۔ اب دیکھیں کہ آپ کے پاس ایون آب زمزم بھی ہوگا نا، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو گیا نا کہ اس کے اندر کوئی نجس پانی کا قطرہ گرا ہے تو آپ وہ بھی نہیں پیئیں گے، شک ہو جاتا ہے نا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں اگر کوئی ایسی چیز لگ رہی ہوتی ہے ہم وہ بھی نہیں اٹھا کے، کتنی بھی بھوک لگی ہو، شک اگر آ جائے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن میں کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اتنا ظالم ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ دیکھو اس نے اسی چیز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر ہی تھے نا، مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ مسلمان تو بعد میں ہوئے نا، پہلے ہی لوگ ان کو کہتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہے، اور جب وہ اسلام کا پیغام دے رہے تھے، وحی کا پیغام دے رہے تھے نا، تو پھر انہوں نے کیا کیا وہاں پہ آ کے انہوں نے اس وحی میں شک ڈالنے کے لیے کہ اگر یہاں پہ شک ڈل گیا تو عمل بالکل زیرو ہو جائے گا، کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہاں اب صادق اور امین ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن دیکھیں ان کو کوئی جنات کا اثر ہو گیا، کوئی جادو کا اثر ہو گیا، اس وجہ سے ان کو ان کو علاج اگر کی ضرورت ہے، اگر نہیں کرا سکتے ہم ان کا علاج کراتے ہیں، ان کو کوئی شیطان ہے، کوئی جن ہے جو ان کو وسپر کرتا ہے، اور وہ آ کے وہی کہانیاں کسے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی سورۃ تکویر میں اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، کہ تمہارا جو دوست ہے، جو تمہارے اندر ہی رہتا ہے نا، صاحبکم، وہ مجنون نہیں ہے، اس پہ کوئی جادو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اسی چیز کو، عام کلچر تھا نا، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ایون دو وی آر مسلم، لیکن کتنی عام چیز ہو گئی ہے نا کہ وہ اس نے جادو کر دیا، اس نے جادو کر دیا، اس کا تو دماغ ایسے، اس پہ تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب اگر کسی کے اوپر یہ الزام لگا دو کہ یہ تو اس کے اوپر تو جنات کا اثر ہے اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اصل پیغام میں شک پڑ جائے گا، پھر اس کو کون مانے گا؟ آسانی کے ساتھ وہ تو چھٹکارا ہو جائے گا کہ نہیں یہ تو عمل کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو تھا سورۃ تکویر میں۔ اب سورۃ الانفطار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی طرف ہمارا اشارہ کیا، وہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں
किस चीज़ ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पर अमल करने से रोका है, और वो चीज़ क्या बताई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो सिफत है ना करीमी, अल्लाह सुब्हानहू रहमान, अल्लाह सुब्हानहू तआला रहीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला करीम है, तो तुम्हें वो सिफत अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो है उसने तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला के आखिरी वक्त में जो इम्तिहान का वक्त है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होके अगर तुम दुनिया में कोई गलत काम करते हो तो उसकी सज़ा मिलेगी। तो तुमने तो ये बहाना बना लिया ना, अब अपने आप को तसल्ली कैसे दी, अल्लाह बड़ा रहीम करीम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ़ कर देना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ नहीं करना तो करते जाओ जो मर्ज़ी फिर करना है, क्योंकि ये तो गलत फहमी हो गई ना। यही बात इस सूरह में आपको मिलेगी। और अपने आप को हमने ये देखना है कि मेरे रब को उस वक़्त भी पता था जब दुनिया जो इंसान क्रिएट किया था ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि ये चीज़ें ये इतनी, वो कहते हैं ना कि लतीफ़ नुक्ता है, इतनी बारीक बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे नफ्स के अंदर से, जैसे कहते हैं ना, खींच के बाहर निकाली कि तुम देखो इस चीज़ को लेके तुम अल्लाह का बात नहीं मानते हो क्योंकि तुम्हें डर नहीं है। इतनी मतलब आयात पढ़ के इतनी हौलनाक बातें सुन के भी तुम्हारा दिल नहीं दहलता क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि कुछ नहीं होना, राइट। इसी चीज़ ने तुम्हारे अमल को, आप देखिए इसी चीज़ को आप ज़ीरो करके तो हर चीज़ के साथ लगा लें, हर चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, कोई खौफ होता ही नहीं है। क्यों मुझे और आपको खौफ नहीं होता इस बात का? क्यों हम लोग ये कहते हैं नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला से डराओ ना? यही बात इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे और बड़े अच्छे से कोशिश करेंगे, दुआ करें अल्लाह से कि या पाक परवरदिगार ये नुक्ता मुझे समझ आ जाए और मेरे दिल से ये चीज़ जब निकलेगी तो इंशाल्लाह अमल करना आसान हो जाएगा। आज जो हमने वो कहते हैं ना पतली गलियाँ बना के कि नहीं कुछ नहीं, इसी वजह से हम इतने वो बहादुर हो गए हुए हैं ना, गुनाह के ऊपर जम गए हुए हैं कि नहीं कुछ भी नहीं होना। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल इस्लाम विद आयशा को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वक्त पर पता चले कि कौन सा कोर्स कब हो रहा है, क्योंकि जब बाद में आपका मैसेज आता है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।